بٹھا دیا، یہ تو ان کی شان میں گستاخی ہے۔ تو گستاخ ہوگا، مجھ سے گستاخی نہیں ہوتی۔ میں کیسے اٹھوں؟ اس امام کو اس کا رتبہ دے، اس کو آگے بٹھا، پھر مجھے دیکھ میں کس طرح جھومتی ہوئی دوڑنا شروع کر دیتی ہوں۔ آپ اندازہ لگا کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ امام تھے؟ امامت کا منصب تو 40 سال مبارک کی عمر کے اس وقت آ کے سنبھالا ہے، سامنے زہر جو ہے۔ اب میرا سوال ہے، اس اونٹنی کو جو کام 35 سال بعد میں ہونا ہے، اس اونٹنی کو 35 برس پہلے کیسے معلوم ہو گیا کہ ہاذا امام، یہ تو امام ہے، یہ تو 40 سال کی عمر میں جا کے اعلان نبوت کرے گا؟ میں صرف انہیں بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جو دیوار کے پیچھے نہیں جان سکتا۔ ارے ہم کو، ارے بیوقوفو ندانو، تم تو میرے محبوب کی بات کرتے ہو، میرے محبوب کے نالائن شریفین قدمین کی برکت دیکھو۔ ابو جہل کافر ہے، گستاخ ہے، اس کی اونٹنی کو رسول اللہ کے قدم مبارک لگ جائیں تو اونٹنی جو کام 35 سال بعد میں ہونا تھا، اونٹنی کو 35 سال پہلے پتہ چل گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، جس محبوب کے قدم کی اتنی برکت ہے، جس محبوب کے نلائن شریفین کے مقام کا رتبہ یہ ہے، اگر کافروں کی سواری کو لگ جائے جو کام 35 سال بعد میں ہونا ہوتا ہے، اس اونٹنی کو پہلے معلوم ہو جائے، اللہ جانے کہ اس محبوب کا اپنا کیا مقام ہو۔ یہ پتہ نہیں کس نبی کے پیروکار ہیں کہ ان کے نبی کو ہی نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اور ہمارے محبوب کی تو شان یہ ہے، اگر کافروں کے حیوان کو بھی نالین شریفین مس ہو جائیں تو جو کام 35 سال بعد میں ہونا ہے، اس اونٹنی کو بھی شعور آ گیا کہ یہ تو 40 سال کی عمر میں جا کے امام بن جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے محبوب کے مقام کو رب نے کس کس انداز سے اور کس کس حیثیت سے اجازت فرما رکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، پھر ابو جہل نے سرور دو جہاں کو لیا اور اپنے آگے بڑھایا۔ اب اونٹنی جھومتی ہوئی جا رہی ہے، وہی اونٹنی ہے جس کو مالک مارتا ہے تو وہ سنتی نہیں، حتی کہ اس کو بولنا پڑا کہ اس احمق کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیوں نہیں اٹھ رہی، آخر وجہ کیا ہے، میرے نہ اٹھنے کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ ہو سکتا ہے، اگرچہ مالک کائنات نے تجھے ظاہری طور پہ میرا مالک بنا دیا ہے اے ابو جہل، لیکن ہم سارے مملوک تو مصطفیٰ کے ہیں نا، ہم اپنے آقا کی شان میں گستاخی تو برداشت نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیں، ابو جہل آگے بٹھاتا ہے تو اونٹنی جھومتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب سرور دو جہاں کی عمر مبارک بڑھتی آئی، حتیٰ کہ 40 سال مبارک کی عمر میں غار حرا میں آپ تشریف فرما ہے۔ جب قرآن کا نزول ایک وقت وہ بھی آیا، امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ جبریل یہ آیت لے کے آئے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب وہ اٹھنے والا واقعہ یاد کرتا، تم نے کیا ترجمہ کیا ہے، ہلاک ہو جاؤ تم نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ اسی آیت سے لوگوں نے رسول اللہ کو گمراہ لکھ دیا، اسی آیت کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا کہ ہمارا نبی گمراہ ہو گیا۔ ارے ضالًا کا معنی جہاں عربی لغت میں
وہیں عربی لغت میں گم ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، وہیں عربی لغت میں چھل بجانے کے معنی میں بھی آتا ہے، وہیں عربی لغت میں کسی سے بچھڑ جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تو محبوب کا مقام یوں بیان کر رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی 5 سے 6 سال کی عمر میں، جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو رب کو وہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ اسی بات کو قرآن بنا کے محبوب کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ سبحان اللہ۔ محبوب کو اپنی 5 سے 6 سال عمر والا واقعہ تو یاد کریں جب آپ اپنے دادا جان سے بچھڑ گئے تھے، فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو آپ کے دادا جان سے ملا دیا تھا۔ امام فخر رازی تفسیر کبیر کا مصنف، عربی زبان میں 32 جزء میں مشتمل قرآن کی یہ تفسیر ہے۔ اندازہ لگائیں آج کے اس موضوع کی بات کریں ہم یا قرآن کا اتنا بڑے مفسر قرآن کی بات کو لیا جائے گا، اس موضوع کے ترجمے کو لیا جائے تو بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے امام فخر رازی کی تفسیر کا اندازہ لگائیں، ایمان تو ختم کیا ہوگا، ایسے انداز میں معنی بیان کیا کہ مومن جب پڑھ لیتا ہے سن لیتا ہے ایمان پہلے سے زیادہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تکبیر، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا مقام سننے والوں اندازہ لگائیں، آپ کی ذات تو بڑی شان و غالب ہے، آپ کے نام کا مقام ہی دیکھ لیں، شان تو بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ میرے محبوب کے نام کی برکت اور مقام کو دیکھو۔ تفسیر ہے در منصور، تفسیر کا کیا نام ہے؟ در منصور، تفسیر در منصور۔ امام جلال بن سیوطی آشافعی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر مبارکہ، اور یہ وہ مفسر قرآن ہے، وہ محدث قرآن ہے، وہ عاشق رسول ہے، وہ بنی نعمت ہے کہ جاگتے ہوئے سبحان اللہ، کس حالت میں؟ جاگتے ہوئے، سارے بھائی بولو کس حالت میں؟ میرے آقا کریم نے امام جلال بن سیوطی کو، یہ سن 9 ہجری کے امام ہیں، سبحان اللہ، آپ کو جاگتے ہوئے اللہ کریم کے پاک محبوب نے 72 مرتبہ دیدار عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث، اس کی تفسیر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آراف آیت نمبر 157 کی تفسیر پہ جب پہنچے، اللہ فرماتا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرا محبوب وہ ہے یجدونہ، جس کو اہل کتاب پاتے ہیں، مکتوبا، جن کی شانیں لکھی ہوئی ہیں، عندہم، اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کے پاس، کس کتاب میں؟ فی التوراۃ والانجیل۔ میرے محبوب کا تو مقام وہ ہے، فرمایا اللہ نے کہ آپ کی شانیں تورات میں بھی میں نے لکھ دی ہیں، انجیل میں بھی میں نے لکھ دی ہے۔ اور اس آیت سے ہٹ کے اگر میں عرض کروں تو زبور شریف میں بھی مصطفیٰ کریم کی شانیں مذکور ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جلال بن سیوطی آشافعی اس آیت کی تفسیر میں جملہ لکھتے ہیں، اندازہ لگانا، کان فی بنی اسرائیل رجل، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا۔ اندازہ لگائیں میرے آقا کریم کے نام کی برکت، میرے آقا کریم کے نام کا مقام دیکھیں، فرمایا بنی اسرائیل میں، کس قوم میں؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک شخص تھا، اصلہ تعالی 100 سنہ، اس نے 200 سال، پہلی قوموں کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھی، کتنا عرصہ؟ 200 سال۔ کیا کیا؟ اصلہ تعالی، اللہ کی نافرمانی میں لگا، 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، ثم ماتا، پھر وہی ہوا جو میرے اور آپ سب کے ساتھ ہونے والا ہے،
پھر وہ مر گیا، ثم ماتا، پھر وہ مر گیا۔ اب قوم والوں نے، رشتہ داروں نے، محلے والوں نے، پڑوسیوں نے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی فَآخَذُوا فَأَلْقُوا، پکڑا اس کو، گھسیٹا اور وہاں جا کے ڈال دیا جہاں لوگ اپنے گھروں کی صفائی کر کے گند ڈالا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس اللہ تعالیٰ میت عیسیٰ، اس نے 200 سال اللہ کی کیا کی ہے؟ نافرمانی۔ لوگ اتنے تنگ تھے اس بندے سے، انہوں نے گھسیٹا اور وہاں ڈال دیا۔ آپ اندازہ لگانا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وحی کے جملے کیا ہے؟ ان اے پاک پیغمبر، ان اخرج، آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جائیے، فصلی علیہ، ہمارا ایک دوست وہاں پڑا ہوا ہے، اس کو غسل دیں، اس کو کفن دیں، فصلی علیہ، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک جانب لوگوں کا اسلوب دیکھیں، ادھر مالک کائنات کی رحمت کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ وجہ آتی ہے، قال یا ربی بنو اسرائیل شاہدوا انہو اساق مئۃ سنہ، جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام پہ پہنچے، لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے وقت کے پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ ان کا کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا یہ جس بندے کو آپ لوگوں نے گھسیٹا ہے نا، گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا ہے نا، اللہ کا حکم ہے ان کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھا کے دفن کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَشَاهِدُوا، تو ان سب نے گواہی دی، ان سب نے کیا دی؟ گواہی دی۔ گواہی دی، انہو اساک مئۃ سنہ، یا کلیم اللہ، یہ تو 200 سال کا پاپی ہے، 200 سال کا مجرم ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اسی حالت میں مر گیا۔ سمجھ نہیں آتی ہم اسے کیا سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کریم کی وحی آپ کی جانے بھائی، آپ جیسا پیغمبر اس کو دفن کرنے آیا ہوا ہے، آخر اللہ سے پوچھے تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اللہ سے پوچھے تو صحیح آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ سن کے انشاءاللہ کسی کو ٹھنڈک پہنچے یا نہ پہنچے، کم از کم مسئلہ کے حق کا اہل سنہ و جماعت کے ہر سنی فرد کو ٹھنڈک ضرور پہنچے گی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی، یا اللہ یہ تیرے بندے کچھ کہتے ہیں، تیرا حکم کچھ ہے۔ اب پتہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے، سبحان اللہ۔ پوچھنے کی حکمت یہ ہے تاکہ آنے والوں کو بھی بات کا پتہ چل جائے، سبحان اللہ۔ آنے والوں کو بات کا پتہ چل جائے۔ اللہ کریم نے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، پھر وحی نازل فرمائی، فرمایا ہَكَذَا كَانَ، یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا بات یہی ہے، یہ بندہ واقعی 200 سال کا پاپی ہے، 200 سال کا مجرم ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام لوگ صرف اس کی 200 سال کی نافرمانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور میں رب اس کی ایک ادا کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور میں رب اس کی ایک اب وہ ادا سننا، آپ کے مسئلہ کی تائید بھی ہے، آپ کے ایمان کی ٹھنڈک بھی ہے، اور انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ صرف نافرمانیوں تک بیٹھے ہیں، اور ہم اس کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادا کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَيْنَيْهِ، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس بندے کی ایک ادا ہمیں پسند آ گئی ہے، اس بندے کی اس بندے کا ایک عقیدہ ہمیں پسند آ گیا ہے، اس بندے کا ایک نظریہ ہمیں، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ نَشَرُ التَّوْرَاةَ، یہ کبھی کبھار تورات کو پڑھتا تھا، سبحان اللہ۔ کبھی کبھار تورات کو پڑھتا تھا۔ جس طرح ہم سال میں کوئی 1-2 مہینوں میں قرآن کو پڑھ لیتے،
آپ بولے نہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ جملہ کس طرف جا رہا ہے. میرے بزرگ بھائیوں، قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے گھروں میں خدا را 24 گھنٹوں میں زیادہ نہیں تو فقط 24 منٹ ہی قرآن کے لیے نکال لیا کرو. زیادہ وقت نہ بھی نکلے، کم از کم قرآن جیسی کتاب. خیر کبھی کبھار کیا پڑھتا تھا؟ ابھی بات کو سنیں. وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن میں جب اس بندے کی نظر میرے محبوب کے نام پہ پڑ جاتی تھی، وَنَظَرَ، اور جب یہ دیکھتا تھا إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے نام کو دیکھتا تھا. اے موسیٰ علیہ السلام، فَقَبَّلَهُ، یہ میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس نام کو چوم لیا کرتا تھا. وَوَضَعَ نہیں، اور میرے محبوب کے نام پر اپنی آنکھوں کو یوں لگا لیا کرتا تھا. بس اے جناب موسیٰ علیہ السلام، لوگ اس کے 200 سال کے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، میں تو اس کی صدا کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے میرے محبوب کے نام کے مقام کا اندازہ لگا کے اس کو چوم لیا تھا. فَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، میں نے اس کے 200 سال کے گناہ صرف اس لیے معاف کر دیے ہیں کہ اس نے میرے نبی کے نام کو چوم لیا تھا. جس محبوب علیہ السلام کے نام کا یہ مقام ہے کہ وہ بندہ بنی اسرائیل کا، وہ قوم بنی اسرائیل کا فرد ہے. اور الحمدللہ علیہ سامن، میں اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد ہیں. کنتم خیر امہ، قرآن کا فیصلہ ہے، ساری امتوں میں بہترین امت یہ ہے. اور اس بہترین امت میں سے جو سب سے بہتر ہے اس مسلک کا نام مسلک حق اہل سنہ و جماعت ہے. اندازہ لگائیں، جس بنی اسرائیل کے فرد کو 200 سال کے گناہوں کی معافی صرف اس لیے ملی ہے کہ اس نے میرے محبوب کے نام کے مقام کا لحاظ رکھا تھا، رسول اللہ کے نام کو چوم لیا تھا. تو اللہ ہی جانے کہ محبوب کے امتی کے کا عالم ہوگا جو ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنی جان بھی اپنے محبوب کے مقام پہ نشاور کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے. اللہ ہی جانے. سیدی مرشدی یا نبی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. کو بات سمجھ آئی؟ اور پھر فرمایا وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا. یہ تو اس کے جنازے کو رو رہے ہیں، میں نے 200 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے. وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، اور جنت میں 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح بھی کر دیا. جنت میں 70 حوروں سے میں نے اپنے اس بندے کا نکاح بھی کر دیا ہے. مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والوں، آپ نے دیکھا میرے اور آپ سب کے پاک محبوب علیہ السلام کے مقام کی باتیں ہی کچھ اور ہیں. آپ کے نام کا مقام بندہ مان جائے تو مالک کریم اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو آپ کی ذات کے مقام کو مان کے بیٹھا ہو اور پھر ہر وقت یہی نظریہ ہو، یا رسول اللہ، آج ہم اس مقام مصطفیٰ کریم سیمینار میں دوبارہ اپنے اس عہد کو تجدید کرتے ہیں. یا رسول اللہ، 24 گھنٹے ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری اولاد، جہاں کہیں بھی آپ کی ناموس کو آپ کے مقام کے لیے ضرورت ہوگی، یا رسول اللہ، ہم سب اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فضل ہے کہ یہ رتبہ مالک نے صرف اہل سنت کو عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے سورہ